3 گھنٹے کی طویل نشست کے بعد کسی مقرر کو تقریر کی دعوت دینا مقرر سے زیادہ سامعین پہ آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے صبر کے پیمانے بھی لبریز ہو چکے ہوں گے اور یقیناً بھوک بھی لگ رہی ہوگی. تو اس لیے میں اتنا مختصر کر سکتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مختصر بات کروں گا. علامہ اقبال کا ایک چھوٹا سا شعر ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام. جو لوگ شاعری سے مس رکھتے ہیں وہ اس شعر کی گہرائی کو سمجھتے ہیں. اور داغ دہلوی نے کہا تھا علامہ اقبال سے کہ میرا سارا کلام لے لو اور یہ اپنا ایک شعر مجھے دے دو. پھر سنیے اور اس پہ غور کیجیے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام. کہ وقت کا دھارا بہتا رہتا ہے اور آپ اور ہم جیسے عام لوگ اس وقت کے دھارے میں بہتے رہتے ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ اچانک آپ کو اس خالق کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا. تو علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا تھا. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ وقت کے دھارے کو موڑ سکیں. تو آج اس کا ذکر آیا کہ آپ اور میں خوش قسمت ہیں کہ آج ہم ایک ایسے مقام پر موجود ہیں جسے وقت کے دھارے میں ایک تاریخی اہمیت حاصل ہے. کہ علامہ اقبال کے اس قوم پر بڑے احسانات ہیں. سب سے بڑا احسان تو یہ کہ he was the person who conceived the idea of this country. 1930 میں جب پاکستان کے مطالبے کا کہیں ذکر نہیں تھا، خود مسلم لیگ کے اندر بھی اس مطالبے کی کوئی شنید نہیں تھی، کوئی نوید نہیں تھی. اس وقت الہ آباد میں اپنے پریزیڈنشل ایڈریس میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میری نظریں بر صغیر کے شمال مغرب میں مسلمانوں کا ایک الگ خطۂ زمین دیکھ رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو ہے مستقبل میں کیسے جھانک سکتا تھا کہ انہوں نے یہ تک ذکر کیا کہ یہ مملکت ان صوبوں پر مشتمل ہوگی. اور انہوں نے ان 4 صوبوں کا اس میں ذکر کیا کہ یہ مملکت جو ہے یہ صوبہ سندھ، بلوچستان، پنجاب اور صوبہ سرحد پر مشتمل ہوگی. مشرقی پاکستان کا اس میں ذکر نہیں تھا. پتہ نہیں علامہ اقبال کی لاج رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے الگ کیا. یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے مشرقی پاکستان الگ ہوا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ 1930 میں جو علامہ اقبال نے خطبہ دیا تھا اس میں یہ بات تھی. تو انہوں نے ایک خواب دیکھا. اور پھر دوسرا احسان یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر کے لیے انہوں نے 2 آدمی تلاش کیے، 2 آدمی ڈھونڈے. ایک قائد اعظم محمد علی جناح، وہ ایک وکیل تھے اور انیشلی when he started taking part in the politics تو ان کا مقصد ہندو مسلم اتحاد ان کا مقصد تھا. اور اسی لیے مسلم لیگ کے موجود ہوتے ہوئے انہوں نے پہلے کانگریس میں شمولیت اختیار کی. ان کا خیال تھا کہ ہندو اور مسلم جو ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں گے تب شاید آزادی کی منزل کو پا سکیں گے. اور جب وہ اس میں ہندو کی عیاری کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکے تو مایوس ہو کر لندن چلے گئے. اور شاید کہ ان کی زندگی وہاں لندن کی زمستانی ہواؤں میں گزر جاتی اگر علامہ اقبال جو ہے وہ نہ اٹھتے. کہ یہ علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کا مقدمہ اگر کوئی شخص لڑ سکتا ہے تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. تو علامہ اقبال ہی نے ان کو اس بات کا احساس دلایا اور ان کو واپس لائے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد علی جناح کی قیادت میں یہ ایک الگ ملک حاصل کیا. دوسرا احسان علامہ اقبال کا یہ ہے کہ
کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ ایک ملک تو ہم حاصل کر لیں گے، لیکن پھر اس ملک میں ایک اسلامی خطوط پر نظام تعلیم چلانے اور نظام سیاست چلانے اور پورے ملک کو اسلام کے خطوط پر چلانے کے لیے جس شخص کا انہوں نے انتخاب کیا وہ مولانا سید ابو العلا مودودی تھے. اینڈ اٹ واز آن ہز انویٹیشن کہ وہ دکن کی سنگلاخ زمین کو چھوڑ کر پنجاب میں آنے کے لیے تیار ہوئے. ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ اگرچہ مولانا مودودی سے الگ ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی آخری تحریروں میں بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سید ابو العلا مودودی کو دکن سے نکال کر پنجاب بلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ علامہ اقبال پر عائد ہوتی ہے. تو جب مولانا مودودی نے ادھر آنے کا فیصلہ کیا تو جیسے آپ نے سنا بھی کہ علامہ نیاز مرحوم انہوں نے 2 جگہیں وقف کر دی، ایک پٹھان کوٹ میں اور ایک یہ دارالاسلام جوہر آباد. تو ان معنوں میں نے کہا تھا کہ آپ اور میں آج بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایسی جگہ پر ہم موجود ہیں جس کا تاریخ میں ایک بہت اہم مقام ہے. اس کے بعد میں مختصر صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس ادارے میں علامہ اقبال پر اتنا زور کیوں ہے. داغ دہلوی بھی تھے، غالب بھی تو تھے، میر تقی میر بھی تو تھے، ان کا اپنا اپنا ایک مقام ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ باقی جتنے شعراء ملتے ہیں یہ زلف و رخسار کی تو بات کرتے ہیں. یہ باقی شاعری جس کے اندر زبان کے چٹکارے موجود ہیں، نو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اردو کے ادب میں غالب کا بڑا مقام ہے، لیکن اس میں کوئی فکر حاصل نہیں ہے. تو یہ جو فکر ہے یہ ہمیں علامہ اقبال کے کلام سے ملتی ہے. اور علامہ اقبال کے 2 استاد تھے جو انہوں نے شروع میں حضرت داغ دہلوی سے اصلاح لینے کی کوشش کی اور اپنی شروع کی نظمیں اور کچھ غزلیں جو ہے وہ داغ صاحب کو بھیجی بھی، لیکن 2-4 غزلوں کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ ساری زندگی جو ہے نا وہ داغ صاحب جو ہے وہ اس بات پر فخر کا اظہار کرتے رہے کہ علامہ اقبال جیسا شخص جو ہے وہ میرا طالب علم رہا. لیکن اس کے بعد علامہ اقبال نے جس شخص کو اپنا فکری استاد قرار دیا وہ مولانا روم تھے. اور مثنوی مولانا روم جو ہے انہوں نے لکھی ہے، اس کے بارے میں ایک عارف جامی شاعر کے فارسی کے انہوں نے لکھا تھا کہ مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی منچ گویم بس پیا عالی جناب نیز پیغمبر بلے دارت کتاب. وہ پیغمبر نہیں تھا لیکن اس کے پاس ایک کتاب تھی اور انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اصل میں فارسی زبان میں قرآن لکھا ہے. اس کو انہوں نے اپنا استاد مانا تھا. اور ابھی پچھلے دنوں مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا ٹرکی میں، تو وہاں میں نے دیکھا کہ کونیا میں ان کا مزار ہے حضرت مولانا رومی کا. تو ان کا جو صحن ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی پینٹنگ موجود ہے جس میں مولانا رومی جو ہیں وہ اور علامہ اقبال جو ہے وہ ایک دوسرے سے گلے ہوئے تھے. اور علامہ اقبال کے جو آباء و اجداد تھے وہ کشمیری پنڈت تھے، اور اس لیے انہوں نے ایک شعر میں اپنا اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ برہمن زادہ رمز آشنائے روم و تبریز است. تو خود کو انہوں نے برہمن زادہ کہا ہے کہ میرے اصل میں تو ہمارے آباء و اجداد ہندو تھے، لیکن یہ شمس و تبریز جو مطلب ہے کہ وہاں سے میں نے یہ فیض حاصل کیا. تو ان کے ہاں بھی علامہ اقبال کے ہاں جو ہے نا اصل جو ان کی تعلیمات کا خلاصہ ہے وہ قرآن ہی سے ملتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیز ممکن جز قرآن زیستن، کہ اگر تو مسلمان ہو کر زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے ان کا سارا کلام جو ہے اس کے اندر قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ جا بجا ملتی ہیں. کہتے ہیں کہ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال است قدیم، کہ یہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے اور اس کی حکمت جو ہے وہ لا یزال بھی لا زوال بھی ہے اور قدیم بھی ہے. نسخہ اسرار تکوین حیات
بے ثبات از قوتش گیرت ثبات، کہ یہ نسخہ ہے پورے کائنات کے رازوں کو جاننے کا، اور بالکل بے ثبات آدمی جو ہے وہ قرآن کے ذریعے تقویت حاصل کر سکتا ہے۔ حرف او ریب نے تبدیل نے آیا شرمندہ تعویل نے، یہ بالکل اس کا ترجمہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو دیکھیں ہر شخص جو ہے نا وہ اپنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جب دربار میں حاضر ہوتا ہے، یہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو انسان اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوتا ہے۔ لیکن علامہ اقبال کے یہ 3 شعر میں پڑھ کے اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لرزا دینے والے اشعار ہیں، اگرچہ ہے تو فارسی میں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں خدائے مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، دیکھیں اتنا بڑا دعویٰ کون کر سکتا ہے، آپ سنیں ذرا اس کو۔ حضور کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میرے دل کا آئینہ جوہر سے خالی ہے اور اگر میرے کلام میں قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہے تو پردہ ناموس فکر چاک کن، تو میری فکر کا پردہ جو ہے وہ آپ چاک فرما دیجئے۔ ان ای خیابارا از خارم پاک کن، اور اس زندگی کے گلشن سے مجھ جیسے کانٹے کو نکال کے آپ الگ کر دیجئے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ روز حشر آپ مجھے رسوا کیجئے، اور مجھے اپنے قدموں کے بوسے کی بھی اجازت کر دیجئے اگر میں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات کی۔ گر دلم آئی نئے بے جو رست، در بہتم غیر قرآن مزبرست، پردہ ناموں سے فکر لا چاک کن، ای خیابارا از خارم پاک کن، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا۔ تو یہ علامہ اقبال کا مقام ہے کہ انہوں نے چونکہ قرآن ہی کے بارے میں بات کی ہے تو اس لیے انہوں نے رائٹلی جامعہ دارالاسلام میں علامہ اقبال کے کلام کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ اور میں چودھری عطا اللہ صاحب اور ان کے تمام اساتذہ کو اپنے دل سے صحیح بات یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ سے ان کا شکریہ ادا کروں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا کام کرے، تو میں اپنی اور آپ سب کی طرف سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی صحت سے نوازے رکھے تاکہ یہ اتنے بڑے مشن کو جس کو لے کر آگے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ہم سب سے درخواست کرتا ہوں کہ چودھری عطا اللہ صاحب نے یہ تقریر کے آدمی نہیں ہیں، یہ خلوص کے آدمی ہیں، انہوں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو آپ سے اپیل کی ہے اس پر لبیک کہیں اور جس سے جتنی مدد ہو سکتی ہے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے خدارا اس کے اندر آگے آئے اور ان کے ساتھ تعاون کریں اور جتنی بھرپور آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں مالی، اخلاقی اور بدنی ہر طرح سے ان کی مدد فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھینک یو ویری مچ۔